بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قربانی دینے والا آدمی اگر کسی مجبوری کے تحت قربانی دینے سے پہلے اپنے ناخن یا بال کاٹنا پڑے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ قربانی دینے والے آدمی کے لیے ناخن بال وغیرہ نہیں ترشوانا یہ مستحب ہے، یہ کوئی واجب چیز نہیں ہے کہ اس میں جائز یا ناجائز کی بات ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے تو ایسی صورت میں وہ اجر کا اور ثواب کا جو ہے مستحق ہوتا ہے، اور اگر وہ کاٹ لے تو اس سے جو ہے کسی قسم کا اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے، صرف اس کے اجر سے محروم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان مجبوری کے تحت یہ کام کرتا ہے، جیسا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا اس کا کچھ ناخن کا حصہ ٹوٹ گیا، یا جو ہے کسی کے بالوں سے بعض لوگوں کو جو ہے تکلیف ہو جاتی ہے، پھنسیاں وغیرہ نکلتی ہیں اور تکلیف ہو جاتی ہے، تو ویسے بعض بال کو جو ہے اگر ان کو کاٹنا پڑے، یا پھر نوکری کی جگہ پر ان پر جو ہے زیادہ سختی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مجبوریوں کے تحت جو ہے اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کے تحت اگر اپنے ناخن یا بال کاٹتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بالکل گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ امید یہ رہتی ہے کہ وہ اجر و ثواب سے بھی محروم، کیونکہ اللہ رب العزت کے کرم کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن کسی مجبوری کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس نیکی کو ادا نہیں کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کو ادا کرنے کا پورا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ بلکہ نہ صرف نیکی کو ادا کرنے کا اجر ملتا ہے، بلکہ نیکی ادا کرنا جو ہے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بھی راستہ تم چلتے ہو، جو بھی وادی تم طے کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، مدینے میں بھی ہے فرما رہے ہیں سرکار، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، جو جو تم جہاد کے لیے جو جو عمل کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حبسہم المرض، یعنی آنے کا ان کا سچا اور پکا ارادہ تو تھا لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے، تو اس رکاوٹ کی، اس مجبوری کی وجہ سے وہ جو نہیں آ سکے ہیں، تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ پورا عمل کرنے کا ان کے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ اور اس کے دوسرے اسناد کے ساتھ جو ہے ایک روایت میں کیا آتا ہے، الا شرکوکم فی الاجر، کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے نیکی میں شریک ہیں، یعنی عمل بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے جیسا عمل کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے اجر و ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح سنت کی پیروی کرنے کے ارادے سے اگر کوئی اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹنا چاہتا تھا اور اس کے سچے دل سے یہ اس کا ارادہ تھا، تو کسی مجبوری کے تحت اس کو جو ہے کاٹنا اگر پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں امید رہتی ہے اللہ رب العزت سے کہ اس کو جو ہے بال نہ کاٹنے والے اور ناخن نہ کاٹنے والے لوگوں میں جو ہے اس کو شمار کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں یہی لکھے گا کہ اس نے بال نہیں کاٹے ہیں اور اس نے ناخن نہیں کاٹے ہیں ہمارے نبی کی اتباع میں، اور اللہ رب العزت اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی ان کو پورا عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔